نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم صدق الله مولانا العظيم محترم بزرگوں اور دوستوں، قرآن کریم کی ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو استقامت کا، دین پر اور ایمان پر جم جانے کا حکم دیا ہے اور ارشاد فرمایا کہ بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر وہ اس بات پر جم گئے، اللہ کے فرشتے ان پر نازل ہوتے ہیں اور ان سے یہ کہتے ہیں کہ تم نہ خوف کرو اور نہ غم کھاؤ، اور تمہیں بشارت ہو جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، ہم تمہارے دوست ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور تمہارے لیے جنت کی وہ تمام نعمتیں ہیں جو تمہارے نفس اور تمہارے جی چاہتے ہیں، اسے پسند کرتے ہیں۔ مہمانی ہے اللہ کی طرف سے جو بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ استقامت جس کا حکم اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں دیا ہے، یہ بہت بڑی صفت ہے مسلمان کے لیے اور ایمان والے کے لیے کہ وہ اللہ پر ایمان لانے کے بعد استقامت کو اپنائے۔ اور استقامت یہ ہے کہ جو شخص مسلمان ہو جائے، اللہ کو مان لے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ اللہ پر ایمان لے آئے، اللہ کے فرشتوں پر،
اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے رسولوں پر، قیامت کے دن پر، تقدیر پر، خیر اور شر اللہ کی طرف سے ہے، موت کے بعد دوبارہ زندہ اٹھائے جانے پر، ان پر ایمان لے آئے، اسلام میں داخل ہو جائے اور پھر ان تمام باتوں پر جم جائے پختگی کے ساتھ، اور اس کی زندگی میں جو کچھ بھی اتار چڑھاؤ آئے، جتنے بھی حادثات آئے، وہ اپنے ایمان اور اسلام کو ترک نہ کرے، کسی بھی صورت میں کفر کو اختیار نہ کرے، شرک کو اختیار نہ کرے، اللہ کی نافرمانی نہ کرے، اسی کا نام ہے استقامت۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ استقامت وہ صفت ہے مسلمان کے پاس، ایمان والے کے پاس، الاستقامت فوق الف کرامت، 1000 کرامتوں پر استقامت کی صفت بھاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کرامات اختیار کرنے کا حکم نہیں دیا ہے، نہ وہ ہمارے اختیار میں ہے۔ کرامت تو اس خرق عادت کام کو کہتے ہیں جو اللہ کے کسی نیک بندے کے ہاتھ پر اللہ کے حکم سے ظاہر ہو۔ اگر کوئی اللہ کا ولی ہوا میں اڑتا ہے، یہ بھی اللہ کے حکم سے ہے، یہ اس کی کرامت ہے۔ پانی پر چلتا ہے، یہ بھی اللہ کے حکم سے ہے، یہ اس کی کرامت ہے۔ آگ میں چلا جائے اور جلتا نہیں ہے، یہ بھی کرامت ہے کسی اللہ کے نیک بندے کی، اور اللہ کے حکم سے ہی اللہ اپنے نیک بندوں کو یہ کرامات عطا کرتا ہے۔ لیکن یہ ہمارے بس میں اور ہمارے اختیار کی چیز نہیں ہے۔ اللہ چاہتا ہے تو اپنے کسی نیک بندے کو کرامت دے دیتا ہے۔ ایسی 1000 کرامات کسی نیک بندے کے پاس ہو، 1 2 نہیں، کتنی ہو؟ 1000 کرامتیں کسی اللہ کے نیک ولی کے پاس ہو۔ ایسے کام اللہ نے اس کے ہاتھ پر صادر کیے ہیں جو خرق عادت ہے، عادت کے خلاف ہے، عام لوگ اسے نہیں کر سکتے ہیں، اور وہ اللہ کا نیک بندہ اس سے یہ 1000 کرامتیں صادر ہو۔ فرمایا الاستقامت فوق الف کرامت، ایک ایمان والے کا ایمان پر، دین پر جم جانا، اس کی استقامت ان 1000 کرامتوں سے زیادہ بھاری ہے۔ اللہ کے یہاں استقامت اتنی پسندیدہ صفت ہے مسلمان کی۔ ایمان پر جم جانا، اللہ کے دین پر پختگی اختیار کرنا، نافرمانی سے، کفر و شرک سے اپنے آپ کو دور رکھنا 1000 کرامتوں سے زیادہ طاقتور چیز ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو استقامت کا حکم دیا ہے کہ تم استقامت اختیار کرو۔ استقامت کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ مسلمان ایمان پر اور توحید پر جم جائے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کے افعال میں کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا سب سے بڑی استقامت ہے۔ کچھ بھی ہو جائے لیکن وہ اپنے عقیدے کو نہیں چھوڑتا ہے، وہ اپنے ایمان کو اور توحید کو نہیں چھوڑتا ہے، کسی بھی صورت میں وہ شرک اور کفر کی طرف نہیں جاتا۔ یہ سب سے بڑی استقامت ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا انما الہکم الہ واحد فاستقیموا الیہ واستغفروہ، بے شک تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے اور وہ اللہ ہے،
اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، وہ الہ واحد ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی جگہ ارشاد فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا الہ ایک ہی ہے، تمہارا معبود حقیقی ایک ہی ہے، تمہارا خالق، تمہارا مالک، تمہارا رازق، عزتوں اور ذلتوں کو دینے والا، جسے چاہے بادشاہت پر بٹھا دے، جسے چاہے ذلت کی گہرائیوں تک اور عزت سے اتار کر ذلت کی پستیوں میں لے جائے، یہ سب کرنے والا ایک اللہ کی ذات ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، نہ آسمانوں میں کوئی اس کا شریک ہے، نہ زمین میں کوئی اس کا شریک ہے، اسی کی بادشاہت ہے، آسمان میں بھی اسی کی بادشاہت ہے، زمین میں بھی۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، جو آسمانوں میں ہے وہ بھی اس کا، جو زمین میں ہے وہ بھی اس کا۔ جس اللہ کی ساری کائنات ہے، ساری مخلوقات اللہ کی ہے، وہی الہ واحد ہے۔ فرمایا فاستقیموا الیہ واستغفروہ، اسی اللہ کو ایک ماننا، اس پر ایمان لانا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اسی پر جم جانے کا نام استقامت ہے۔ واستغفروہ، اور تم اس اللہ سے مغفرت طلب کرو۔ جن حضرات کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت دی ہے، وہ ایمان پر جم گئے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے ہیں، ان سے جب کوئی گناہ صادر ہو جائے فاستقیموا الیہ واستغفروہ، اسی اللہ سے گناہوں کی معافی طلب کرو۔ واستغفروہ، پہلا تقاضا استقامت کا یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ دوسرا تقاضا یہ ہے کہ اگر تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ سے معافی مانگو، وہ اللہ بخشنے والا ہے۔ انسان سے گناہ ہوتے ہیں، انبیاء علیہ السلام وہ جماعت ہے جو معصومین کی جماعت ہے، جن سے گناہ کا صدور نہیں ہوتا ہے، لیکن جتنے اور انسان ہیں ان سے گناہ ہوتے ہیں۔ جب تم سے گناہ ہو جائے، استقامت کا تقاضا تو یہ ہے کہ تم گناہ نہ کرو، لیکن اللہ بادشاہ نے ہمارے لیے اتنی آسانی فرما دی۔ ایک طرف تو اللہ کی طرف سے حکم ہے فاستقیموا الیہ، کہ تم گناہ نہ کرو۔ جس دین پر تم نے پختگی اختیار کر لی ہے، جو ایمان تم لے آئے ہو، اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم اللہ کی نافرمانی نہ کرو، لیکن انسان کمزور ہے، اس سے گناہ کا صدور ہوتا ہے، یہ بھول جاتا ہے کہ میں اللہ پر ایمان لے آیا، میں مسلمان ہوں، میری شان یہ نہیں ہے کہ میں اللہ کی نافرمانی کروں، یہ بھول جاتا ہے۔ جب یہ بھول جاتا ہے، اس سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے پریشان نہ ہو، ہم نے تمہیں جہاں دین پر پختگی کا حکم دیا ہے، جہاں تمہیں حکم دیا ہے کہ ہماری نافرمانی نہ کرو، اگر تم سے غلطی اور بھول سے گناہ ہو جائے واستغفروہ، اسی اللہ سے گناہوں کی معافی طلب کرو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیے۔ ایک آدمی نے ایگریمنٹ کیا کسی کمپنی کے ساتھ کہ جی ہم آپ کے یہاں کام کریں گے، اور جو بھی اس کمپنی کے شرائط ہیں، جو ٹرمز ہیں، ٹرمز اینڈ کنڈیشنز، اس کو ہم نے قبول کیا ہے، ہم اس پر دستخط کرتے ہیں، سائن کرتے ہیں، ایگریمنٹ ہماری طرف سے ہو گیا کہ ہم اس کمپنی کے ملازم ہیں، اور سارے ٹرمز اور کنڈیشن جتنے اپلائی ہوتے ہیں وہ ہم مان لیتے ہیں، ہم سے کوئی غلطی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد آپ بتائیے، اگر وہ ان شرائط پر پورا نہیں اترتا ہے، وہ جو ٹرمز اور کنڈیشن جس پر اس نے دستخط کیے تھے اس کے خلاف کوئی کام کر دیتا ہے، تو کمپنی اسے نکال دیتی ہے کہ تم نے شرائط کی پاسداری نہیں کی ہے۔
جس پر تم نے دستخط کیا تھا تم نے اسی کی مخالفت کی ہے، تم نے ایسا کام کیا ہے جو اس کمپنی کے تقاضوں کے خلاف ہے، لہذا اب تمہیں اس کمپنی کی ملازمت چھوڑنی پڑے گی۔ سارے دنیا میں یہ ہوتا ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ کتنا احتیاط کرتے ہیں لوگ کہ جی ہم نے دستخط کیے ہیں، لہذا ہمیں کوئی کام ایسا نہیں جو اس کمپنی کے تقاضے کے خلاف ہو، اور وہ یہ جانتا ہے کہ اگر میں نے کوئی بھی ایسا کام کیا تو مجھے کمپنی کی ملازمت سے نکال دیا جائے گا، لہذا وہ وقت پر پہنچتا ہے، اپنا کام وقت پر کرتا ہے، لیٹ نہیں ہوتا ہے، کام میں چوری نہیں کرتا ہے، ملازمت پابندی کے ساتھ کرتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح میرے دوستو، جب ایک شخص اللہ کو مان لیتا ہے کہ وہ میرا رب ہے، وہ میرا خالق ہے، وہ میرا مالک ہے، وہ میرا رازق ہے، میں اس پر ایمان لے آیا، تو یہ بھی یہاں دستخط کر دیتا ہے، سائن کر لیتا ہے، ٹرمز اور کنڈیشن سارے قبول کر لیتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کہنا، یہ صرف لا الہ الا اللہ ایک چھوٹا سا جملہ اسے نہ سمجھے، لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہے کہ میں نے پورے دین کو قبول کر لیا، سارے دین کو ماننا ہے۔ اب یہ نہیں کہ میں لا الہ الا اللہ بھی کہوں اور نماز نہ پڑھوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب آپ نے ایگریمنٹ دستخط کر لیا ہے تو اب آپ کو کام پر جانا پڑے گا۔ ایسا کبھی آپ نے کوئی ایسی ملازمت دیکھی ہے کہ جی ملازم کو ملازمت مل جائے اور وہ ایگریمنٹ پہ سائن بھی کر لے پھر اپنی مرضی سے کام پہ جائے؟ کبھی ایسا ہوا ہے دنیا میں کہ نہیں جی آج میرا دل نہیں چاہ رہا ہے تو میں آج کام پر نہیں جاتا، کل کام پر جاؤں گا؟ کبھی ایسا ہوا ہے؟ لیکن ہم نے ایک طرف اللہ کے دین کو مان لیا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے، سائن کر لیا ہے اس پر کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے ماننے والے ہیں، پھر ہم کہے جی آج میرا دل نہیں چاہتا نماز پڑھنے کو؟ آپ تو ایگریمنٹ کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ پھر آپ کا دل چاہے تو آپ گناہ کریں، پھر آپ کا دل چاہے تو حلال کو چھوڑ کر حرام کو اختیار کریں، پھر آپ کا دل چاہے تو اللہ کی نافرمانی کریں، پھر آپ کا دل چاہے تو اپنی مرضی سے کمائے، اپنی مرضی سے خرچ کریں۔ یہ ہو سکتا ہے؟ بولو بھائی، تو نہیں ہو سکتا، یہ تو ایگریمنٹ کی خلاف ورزی ہے۔ آپ کہیں گے جی ہم نے کہاں دستخط کیے، ہم نے تو صرف لا الہ الا اللہ پڑھا ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ ہی دستخط ہے، لا الہ الا اللہ ہی ایگریمنٹ ہے۔ فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا وإلہکم الہ واحد فاستقیموا الیہ۔ تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے، جب تم نے اسے الہ مان لیا تو اب تمہارے دستخط ہو چکے ہیں، ایگریمنٹ ہو چکا ہے، اب تمہیں اس کی مرضی پہ چلنا ہے، اپنی مرضی پہ نہیں چلنا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک مسلمان کہے میں لا الہ الا اللہ بھی کہوں اور اپنی مرضی بھی چلاؤں؟ یہ ہو سکتا ہے؟ آپ کمپنی کے ملازم بھی ہو اور آپ اپنی مرضی چلائیں، اور جب آپ سے آفیسر اور آپ کا مینیجر پوچھے کہ جی آپ نے یہ فلاں کام کیوں کیا ہے تو آپ کہے جی اس کا ریزن بتائیے ہمیں، اس کی وجہ بتائیے ہمیں، پوچھ سکتے ہیں؟ نہیں۔ تو آپ دین میں اور ایمان اور اسلام میں کیسے پوچھ سکتے ہیں؟ جو اللہ کا حکم ہے وہ آپ کو پورا کرنا ہے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں ہم نے لا الہ الا اللہ بھی کہا ہے اور ہماری مرضی بھی ہے۔ بعض لوگ لا الہ الا اللہ بھی کہتے ہیں، شرک بھی کرتے ہیں، اللہ کے در پہ بھی سر جھکاتے ہیں، پھر جا کر غیروں کے در پہ بھی سر جھکاتے ہیں۔ دونوں کام کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی کہتا ہے، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے، تجھ ہی سے مدد مانگیں گے۔ نماز میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ میں یہ کہتا ہے، پھر جا کر غیروں کے در پہ سر جھکاتا ہے۔
قبروں کا طواف کرتا ہے، ان سے عزتیں مانگتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ زبان پہ آیا اے ایاک نستعین بھی رہی، زبان پر تو یہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، زبان پہ آیا اے ایاک نستعین بھی رہی، صنم کے پاؤں پہ لیکن تیری جبیں بھی رہی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ، جب اللہ ایک ہے تم نے مان لیا تو اب اللہ کی تمہیں ماننی ہے، اسی کا نام ہے استقامت۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جی ہم رمضان میں تو اللہ کی عبادت کریں گے، روزے بھی رکھیں گے، نماز بھی پڑھیں گے، عبادت بھی کریں گے، مسجد بھی آئیں گے، اس کے بعد پھر 11 مہینے ہماری چھٹی ہے، کیا یہ ایگریمنٹ ہم نے یہ سائن کیا ہے اللہ سے؟ بولو بھائی، دنیا کے کاموں میں تو ہم جانتے ہیں ایگریمنٹ کیا ہوتا ہے، دین کا ایگریمنٹ ہم بھول گئے۔ روزانہ ہم اس ایگریمنٹ کی خلاف ورزی کرتے ہیں، روزانہ۔ ایک آدمی نے شادی کی اور شادی کرنے کے بعد صبح ہوئی تو اس کی بیوی نے ایک بڑا سا پرچہ اسے تھما دیا کہ جی بازار جاؤ اور یہ سارے سودا جتنے اس پرچی میں لکھے ہیں وہ لے کر آؤ۔ اس نے حساب لگایا تو یہ تو 1000 پاؤنڈ کا سودا ہے۔ اس نے کہا جی میں نے تو رات کو تمہیں قبول کیا تھا، یہ ساری چیزیں تو قبول نہیں کی تھی۔ اس نے کہا یہ اسی کے اندر داخل ہے ٹرمز اینڈ کنڈیشن میں، جو آدمی بیوی کو قبول کر لیتا ہے تو یہ ساری چیزیں آٹومیٹک آ جاتی ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ یا بیوی کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی میں نے تو آپ کو قبول کیا تھا، یہ جو اتنی بڑی لسٹ آپ ہر روز مجھے دیتے ہیں یہ تو قبول، مولوی صاحب نے تو یہ نہیں کہا تھا کہ جی آپ سودا بھی لائیں گے پیسے بھی۔ وہ کہیں گے جی مولوی صاحب نے جو تم سے کہا تھا کہ تمہیں تمہاری یہ بیوی قبول ہے، تم نے کہا ہاں قبول ہے، بس اس قبول میں ساری چیزیں آ گئی، ایسا ہے یا نہیں؟ اسی طرح میرے دوستو جب تم نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ، اس کے اندر یہ ساری چیزیں آ گئی ہے، یہ ساری چیزیں آ گئی ہے۔ اب آپ کو اپنی مرضی نہیں چلانی ہے، لیکن ہم ہر چیز میں ہم ٹھیک ہیں، بیوی لسٹ دے تو اس کو بھی پورا پورا قبول کرتے ہیں، کمپنی والے جتنے کام کہے وہ بھی قبول کرتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں اس میں داخل ہے، لیکن جب معاملہ دین کا آتا ہے، اللہ کا آتا ہے تو ہم بھول جاتے ہیں، پھر ہم اپنی مرضی چلاتے ہیں، ہم اپنی مرضی والی زندگی نہیں گزار سکتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ۔ ہاں اللہ تعالیٰ بڑا بادشاہ ہے، تم نے تو یہ وعدہ کیا ہے، تم نے تو یہ ایگریمنٹ سائن کیے ہیں کہ تم اللہ کے بندے بن کر رہو گے۔ ہاں تم سے اگر بھول چوک ہو جائے، تم سے غلطی ہو جائے، تم سے گناہ ہو جائے تو ہم دنیا کے ایگریمنٹ کی طرح تمہیں ہم اپنی ملازمت سے، اپنی بندگی سے نکالتے نہیں ہیں، بلکہ تمہیں موقع دیتے ہیں، چانس دیتے ہیں۔ تم سے کتنی بھی غلطیاں ہو جائے، بڑی سی بڑی غلطی ہو جائے، ہم تمہیں موقع دیتے ہیں، تمہیں چانس دیتے ہیں کہ تم آؤ ہمارے در پر سر جھکاؤ، معافی مانگ لو تو ہم سارے گناہ معاف کر دیں گے، سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ ایسا مالک آپ نے دیکھا ہے؟ دنیا کا اگر کوئی مالک ہو، ایک چھوٹی سی غلطی ہو جائے تو معاف کر دے گا، ایک دن ہو جائے تو معاف کر دے گا، 2 دن ہو جائے تو معاف، 3 دن ہو جائے، 4 دن، اس کے بعد وہ اس کے تیور بدل جائیں گے، وہ آپ کو معاف نہیں کرے گا، آپ کو برا بلا کہے گا، آپ کو نوکری سے نکال دے گا، آپ کی بے عزتی کرے گا۔ لیکن قربان جائیے میرا اللہ کہ انسان روزانہ گناہ کرتا ہے، روزانہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، زندگی بھر اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، یہاں تک کہ ایک دن سالوں کے بعد آ کر اللہ کے سامنے جولی پہلاتا ہے، آنسو بہاتا ہے، اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، سارے معاف کر دیتا ہے۔
ایسا مالک دیکھا ہے آپ نے؟ اور صرف معاف نہیں کرتا، دنیا کے لوگ تو اگر آپ کا مالک آپ کو ملازمت میں غلطی ہو جانے پر معاف کر دے، اس کے بعد بہت بڑا وارننگ لیٹر آپ کو بھیجتا ہے، کہتا ہے دیکھو اگر آئندہ تم نے کوئی بھی غلطی کی تو ہم تمہیں سیک کر دیں گے، بلیک لسٹ میں اس کا نام آ جاتا ہے کہ یہ آدمی بہت زیادہ کوتاہی کرتا ہے کام میں، اس کو وارننگ دی جاتی ہے۔ قربان جائیے میرے اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو کرنے کے بعد معاف بھی کر دیتا ہے، معاف کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ڈراتا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث میں آتا ہے التائب حبیب اللہ، جو توبہ کر لیتا ہے اللہ اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ اتنا بڑا بادشاہ ہے، ایسا مالک ہے ہمارا، ہم اس مالک کی نافرمانی کریں، یہ مسلمان کی شان نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا تم ایمان پر جم جاؤ، دین پر جم جاؤ، اسلام پر جم جاؤ، اگر تم سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس مالک سے گناہوں کی توبہ کرو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا، صرف معاف نہیں کرے گا بلکہ تمہیں اپنا دوست بھی بنا لے گا۔ استقامت کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، اللہ کے حکموں کو مانے۔ اسی طرح فرمایا قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ دعا اس طرح ہوئی کہ موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے تھے اور ہارون علیہ السلام ان کی دعا پر آمین 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 کہہ رہے تھے، اور وہ دعائیں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کی ہے۔ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اے میرے اللہ، اے ہمارے رب، تو نے فرعون کو اور اس کے جتنے بھی سردار ہیں ان کو دنیا کی زینت دی ہے، دنیا کی یہ ساری خوبصورت چیزیں دی ہے، دنیا میں بادشاہت ان کو دی ہے، حکومت دی ہے۔ ربنا لیضلوا عن سبیلک، اے میرے رب تاکہ وہ لوگوں کو آپ کے راستے سے گمراہ کر دے، ہٹا دے۔ اے اللہ ان کے مالوں کو ختم کر دے، ان کے دلوں کو سخت کر دے، یہ ایمان نہ لائے یہاں تک کہ عذاب علیم کو دیکھ لے، دردناک عذاب کا تماشا کر لے۔ یہ بددعا کی موسیٰ علیہ السلام نے، اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہے، وہ دعائیں کر رہے ہیں، بد دعائیں دے رہے ہیں، اور ہارون علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ آمین آمین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال قد اجیبت دعوتکما، ہم نے تم دونوں کی دعا قبول کر لی، ہم نے تم دونوں کی، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی اور ہارون علیہ السلام کی، دونوں کی دعا اللہ نے قبول کر لی۔ اب آپ یہ بتائیں دعا موسیٰ علیہ السلام مانگ رہے تھے یا ہارون علیہ السلام؟ اور ہارون علیہ السلام کیا کہہ رہے تھے؟ دعا تو نہیں مانگ رہے تھے، آمین کہہ رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے تم دونوں کی دعا قبول کی۔ کیا مسئلہ سمجھے؟ آمین کہنے والا بھی دعا کرنے والے میں شمار ہوتا ہے۔ اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور فقہائے احناف یہ کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے تم سورہ فاتحہ مت پڑھو، اس لیے کہ جب امام کہہ دے گا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تم کیا کہو گے؟ آمین۔ آمین کہنے والا دعا کہنے میں شمار ہوتا ہے، آمین کہنے والا سورہ فاتحہ پڑھنے میں بھی شمار ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ جس طرح ہارون علیہ السلام دعا نہیں مانگ رہے تھے، وہ تو آمین آمین کہہ رہے تھے، اللہ نے ان کے آمین کو دعا کہا ہے،
تو جو لوگ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں ان کا آمین کہتے ہیں، سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے ہیں ان کا آمین کہنا بھی سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ اسی لیے احناف کے یہاں، ہمارے یہاں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی جاتی ہے، یہ وجہ ہے۔ اور امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے، ہمارے یہاں احناف میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن پڑھا جائے، اب سورہ فاتحہ قرآن ہے یا نہیں؟ قرآن ہے۔ جب قرآن پڑھا جائے تو تم سنو اور خاموش رہو۔ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، تم سنو اور، اب یہ دو باتیں اللہ تعالیٰ نے کی ہے، سنو اور خاموش رہو۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں سنو فاستمعوا له، یہ ان نمازوں کے لیے ہے جن میں سورہ فاتحہ امام زور سے پڑھتا ہے، جہری نمازیں ہیں۔ جب تم سورہ فاتحہ سنو، جب سورہ فاتحہ پڑھی جا رہی ہو زور سے تو اسے سنو، اور وہ انصتو، اور جن نمازوں میں سورہ فاتحہ امام آہستہ پڑھتا ہے وہاں خاموش رہو۔ تو نہ جہری نمازوں میں ہے نہ سری نمازوں میں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، کچھ لوگ آ گئے ڈنڈے لے کر اور امام صاحب سے کہنے لگے، خیال ان کا یہ تھا پہلے ہم مسئلہ پوچھیں گے اور اس کے بعد اگر انہوں نے کوئی جواب نہ دیا تو پھر ہم ان کی پٹائی کریں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے امام صاحب کو تو بڑا مقام عطا فرمایا تھا، آ کر کھڑے ہو گئے اور جناب شور کرنے لگے کہ جی سنا ہے آپ لوگوں کو نماز میں قرآن پڑھنے سے منع کرتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھنے سے منع کرتے ہیں، آپ مسلمانوں کے دشمن ہیں، خوب برا بلا کا، جتنے آدمی آئے تھے سب ان کو ڈانٹ رہے ہیں، سب ان کو برا بلا کہہ رہے ہیں۔ امام صاحب نے کہا بھائی دیکھو، بات کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہوتا ہے، آپ کو مسئلہ پوچھنا ہے، اختلاف کرنا ہے، جو بھی کرنا ہے طریقے سے کیجئے۔ آپ اپنا ایک نمائندہ بنائیے، آپ کا وہ نمائندہ آپ سب کی طرف سے مجھ سے گفتگو کرے گا، آپ کے بہاف مجھ سے بات کرے گا۔ اگر آپ کا نمائندہ جیت گیا اور میں ہار گیا تو پھر آپ کی جو مرضی آپ چاہے وہ کرے۔ ایسا نمائندہ اپنا منتخب کرو جو تم سب کی طرف سے نمائندگی کر سکتا ہو، تم سب کے بہاف بات کر سکتا ہو، تم سب کے بہاف مجھ سے ہم کلام ہو سکتا ہو۔ انہوں نے اپنا ایک بہت بڑا سا مولوی آگے کر دیا کہ جی یہ ہمارا بہت بڑا عالم ہے، یہ آپ سے مناظرہ کرے گا، یہ آپ سے بات کرے گا، ہمارے بہاف آپ سے گفتگو کرے گا۔ اب وہ سب لوگ اس مولوی صاحب کے پیچھے بیٹھ گئے اور ان کا جو امام تھا وہ آگے ہو گیا۔ امام صاحب جب آگے ہو گیا تو امام صاحب خاموش۔ کافی دیر گزری، لوگوں نے کہا حضرت آپ مناظرہ نہیں کرتے ہیں، آپ بات کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا مناظرہ تو ہو گیا، مناظرہ تو ہو گیا، فیصلہ تو انہوں نے خود کر لیا۔ جی مناظرہ تو ہوا نہیں ہے، ابھی تو فیصلہ بات ہی نہیں ہوئی، تو کہانی آپ دیکھتے نہیں، ان لوگوں نے اپنا ایک نمائندہ آگے کر لیا ہے۔ یہی صحیح طریقہ ہے گفتگو کرنے کا کہ 50 آدمی ہو تو سب بات نہیں کرتے، ایک بات کرتا ہے۔ جب دنیا میں ہم اور آپ یہ پسند کرتے ہیں کہ ایک آدمی سب کے بہاف بات کرے، تو نماز میں بھی ہم یہ کہتے ہیں سب نہ کہو، سب کے بہاف ایک آدمی اللہ سے بات کرے۔ دنیا میں جب کسی بادشاہ کے پاس آپ جاتے ہیں اور آپ کو کوئی اپنی کمپلین کرانی ہو یا آپ کو بادشاہ کے سامنے کوئی درخواست پیش کرنی ہے، جب آپ بادشاہ کے پاس وفد لے کر جاتے ہیں، اس وفد میں 50 آدمی ہے، 100 آدمی ہے، 500 آدمی ہے، بادشاہ کے دربار میں آپ پہنچتے ہیں، کتنے آدمی گئے ہیں؟ 500 آدمی۔ درخواست 500 آدمیوں کی درخواست ہے،
بادشاہ کے دربار میں آپ پہنچے، کیا 500 آدمی اپنی درخواست خود اپنی زبان سے کہتے ہیں یا ان کی طرف سے ایک آدمی کہتا ہے؟ یہ آداب درباری کے خلاف ہے، دربار کے آداب کے خلاف ہے، بادشاہ کے دربار کے آداب کے خلاف ہے کہ 500 آدمی بات کریں۔ اسی لیے جب اس دربار میں آپ آتے ہیں تو یہ نماز میں جو سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں یہ درخواست ہے، آداب شاہی یہ ہے کہ تم اپنا ایک امام مقرر کرو، وہ امام جب درخواست پیش کرے گا ہم سب کی درخواست قبول کر لیں گے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اسی لیے فرمایا قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، ہم نے تمہاری دعا قبول کر لی ہے، فاستقیما، اب تم دونوں دین پر جم جاؤ۔ کیا مطلب؟ مجھے یہ مسئلہ سمجھانا تھا آپ کے سامنے، یہ درمیان میں یہ میں نے سورہ فاتحہ اور فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنے سے متعلق مسئلہ بیان کیا کہ اگر ایک شخص اللہ پر ایمان لے آتا ہے تو استقامت کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لے آئے ہو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو اور اللہ کی نافرمانی مت کرو۔ اگر تم سے گناہ ہو جائے تو استغفار کرو، دعائیں مانگو اللہ سے، اور جب تم نے استغفار کر لیا، تم نے دعائیں مانگ لی اللہ تعالیٰ سے، تو اب گناہ کے بعد توبہ کرنے کے بعد پھر جم جاؤ، فاستقیما، جم جاؤ۔ یہ نہیں ہے کہ جی آپ نے گناہ کیا، آج اللہ سے معافی مانگی اور معافی مانگنے کے بعد پھر بازار میں گئے پھر گناہ شروع کر دیا۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ تو بڑا بادشاہ ہے، جتنی مرتبہ بھی تم اپنے توبے کو توڑو گے، اللہ کی نافرمانی کرو گے، جتنی مرتبہ بھی معافی مانگو گے، اللہ ہر بار تمہیں معاف کرے گا۔ شیطان یہ وسوسہ دل میں ڈالتا ہے کہ جی کل تو تم نے توبہ کی تھی، آج تم نے پھر گناہ کیا ہے، اب اللہ معاف نہیں کرے گا۔ نہیں، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، مسجد میں بیٹھا ہوں، کہ اگر ایک شخص 1000 مرتبہ روزانہ اپنی توبہ کو توڑتا ہو پھر توبہ کرتا ہو، اللہ پھر اسے معاف کرے گا، پھر معاف کرے گا۔ اللہ بڑا بادشاہ ہے۔ اس لیے یہ نہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ سے اگر آپ نے ایک مرتبہ گناہ کیا، توبہ کی، اللہ معاف کر دے گا، دوبارہ کیا تو پھر اللہ معاف نہیں کرے گا۔ نہیں، ہاں کرنا نہیں چاہیے ہمیں۔ یہ بہت بڑی اللہ کی شان کی، مسلمان کے شان کے خلاف ہے کہ وہ اللہ سے توبہ کرے پھر گناہ کرے پھر توبہ کرے پھر گناہ، یہ تو شان کے خلاف ہے مسلمان کے۔ اس کو تو یہ چاہیے کہ ایک مرتبہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں نے توبہ کر لی ہے، آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ لیکن اگر ہو جائے تو پھر توبہ کرو، پھر ہو جائے پھر توبہ کرو، بار بار اللہ سے معافی مانگو۔ اور ہم اور آپ تو گنہگار ہیں، اس ذات کو دیکھیے جو تمام انبیاء کا سردار ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہے، اور جن سے گناہ ہو ہی نہیں سکتے، جو معصوم ہے، وہ فرماتے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو، تم اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو، اور پھر خود فرماتے ہیں کہ میں روزانہ، ہفتے میں ایک دن نہیں، سال میں ایک دن نہیں، اور کون فرما رہے ہیں؟ اللہ کے آخری پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی استغفار کا حکم دے رہے ہیں۔ ہم تو ہے ہی گنہگار، جو وہ خود گنہگار ہے ہی نہیں، معصوم ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں روزانہ اللہ تعالیٰ سے 100 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ جو معصوم ہے، جو امام الانبیاء ہے، وہ 100 سے زیادہ استغفار کرے۔ ہم اور آپ تو گنہگار ہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ سے معافی مانگو۔
اے اللہ مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے، مجھے معاف کر دے۔ اللہ بڑا بادشاہ ہے، معاف کر دیتا ہے۔ لیکن جب معافی آپ نے مانگ لی تو پھر اس کے بعد دوبارہ وہ گناہ نہ کرے۔ اگر ہو جائے تو پھر معافی مانگے۔ آپ نے وہ قصہ سنا ہے، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، 99 قتل کیے اس نے۔ کتنا بڑا گناہ ہے ایک قتل کرنا۔ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، ایک قتل کرنا ایسا ہے جیسے ساری انسانیت کو قتل کرنا۔ اسلام نے ہمیں امن کا سبق دیا ہے، درس کا سبق دیا ہے، فتنے اور فساد سے روکا ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جہاں استقامت کا حکم دیا ہے وہاں یہ فرمایا تم فتنہ اور فساد مت کرو، طغیان مت کرو، حد سے تجاوز مت کرو۔ فرمایا فاستقم کما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا، حد سے آگے مت پڑھو، فساد مت کرو، امن میں رہو۔ اس سے غلطی ہو گئی، 99 قتل کیے اس نے۔ پھر کسی شخص کے پاس گیا اور اس سے مسئلہ پوچھا کہ جی مسئلہ یہ بتائیے، مجھ سے یہ 99 قتل ہوئے ہیں، میری توبہ ہو سکتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ جی آپ کی توبہ نہیں ہو سکتی ہے، تم بہت بڑے گنہگار ہو، تمہیں اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اس نے تلوار نکالی، اسے بھی قتل کر دیا۔ اس نے کہا چلو 99 قتل کیے تھے، سینچری ہی پوری کر لیتے ہیں۔ جب معاف ہونا ہی نہیں ہے تو پھر معافی مانگنے کی کیا ضرورت؟ ہمارے یہاں بھی دیکھیے شیطان یہ وسوسہ دل میں ڈالتا ہے کہ تو بہت بڑا گنہگار ہے، 40 سال ہو گئے، 50 سال ہو گئے، حرام کاری میں لگا ہوا ہے، نافرمانی میں لگا ہوا ہے، اور تیرے سارے کام غلط ہیں، تیری توبہ تو ہو نہیں سکتی ہے۔ جب اس کا یہ عقیدہ بن جاتا ہے تو نہ وہ توبہ کرتا ہے، نہ وہ اپنی اصلاح کرتا ہے، نہ وہ دین کی طرف آتا ہے۔ 100 قتل کرنے کے بعد پھر اسے خیال آیا یار میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ پھر کسی سے مسئلہ پوچھا۔ اب یاد رکھیے ہر آدمی سے مسئلہ مت پوچھو، یہی تو ہم آپ سے ہمیشہ کہتے ہیں۔ ہمارے یہاں لوگوں نے یہ سمجھا ہوا ہے جس کی داڑھی بڑی ہوگی، جس کی پگڑی بڑی ہوگی، جس کا جبہ اور دستار بڑا ہوگا وہ بہت بڑا مولوی ہوگا۔ تو داڑھیوں سے اور جبوں قبوں سے کوئی مولوی عالم نہیں بنتا ہے، بنتا ہے وہ تو علم جس کے پاس ہو اس سے عالم بنتا ہے۔ اگر صرف جبوں اور قبوں سے عالم لوگ بننا شروع ہو جائے تو پھر جا کر بازار سے جبے قبے خرید کر سارے مولوی ہو جائیں گے۔ اس لیے ہر آدمی سے مسئلہ مت پوچھو۔ اب کسی آدمی سے مسئلہ پوچھا، وہ سمجھدار تھا، اس نے کہا جی آپ کو اگر مسئلہ پوچھنا ہے فلاں گاؤں میں کچھ اللہ کے نیک بندے ہیں، علماء ہیں، ان کے پاس جاؤ۔ اب اس درد کے ساتھ یہ اپنے گھر سے نکلا، درمیان میں تھا، ابھی وہاں پہنچا نہیں تھا کہ اس کی موت کا وقت آ گیا، اور اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی دونوں ٹیمیں پہنچ گئی۔ ایک ٹیم آئی، انہوں نے کہا جی ہم اسے جہنم میں لے جائیں گے، اللہ کے عذاب میں لے جائیں گے، اس لیے کہ یہ 100 آدمیوں کا قاتل ہے۔ دوسری ٹیم نے کہا نہیں، ہم اسے جہنم میں جانے نہیں دیں گے، یہ توبے کی نیت سے نکلا تھا اپنے گھر سے، اس لیے جنت میں جائے گا۔ فرشتوں میں اختلاف ہو گیا۔ اب درمیان میں ایک مسئلہ اور بھی سمجھو، ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں جی امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد، یہ 4 مذہب کیوں ہے، اختلاف کیوں ہے؟ تو اختلاف تو فرشتوں میں بھی ہوتا ہے، یہ فروعی اختلاف ہے۔ ایمان میں 4 اماموں کا اختلاف نہیں ہے، فروعی مسائل میں اختلاف ہے، یہ اختلاف تو فرشتوں میں بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں فرشتوں کا فیصلہ فرمایا، دونوں جماعتوں کا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا تم غلط ہو تم صحیح ہو۔ دیکھو اللہ بھی
فرشتوں کے اختلاف کو یہ نہیں کہہ رہا تم صحیح ہو تم غلط ہو. تو ہم اور آپ کون ہو سکتے ہیں ہم یہ کہ جی امام شافعی غلط ہے، امام ابو حنیفہ صحیح ہے، یا امام مالک صحیح ہے، امام احمد غلط ہے؟ اللہ نے بھی نہیں کہا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھائی ایسا کرو، ہم تمہارا فیصلہ کرتے ہیں، تم زمین کو ناپو. اگر یہ آدمی اپنے گھر کے قریب ہے تو جہنم والے فرشتے اسے لے جائے. اگر یہ اس گاؤں جہاں علماء اور دیندار لوگ رہتے ہیں وہاں کے قریب ہے تو جنت والے فرشتے اسے لے جائے. فرشتوں نے زمین کو ناپنا شروع کر دیا. حدیث میں آتا ہے کہ وہ حقیقت میں اپنے گھر سے قریب تھا اور اس گاؤں سے دور تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا تو سکڑ جا. جب زمین سکڑ گئی اور اس کی لاش گاؤں کے قریب ہو گئی، گھر سے دور ہو گئی، جنت کے فرشتے اسے اٹھا کر لے گئے. یہ قصہ حضور پاک علیہ السلام نے سنایا ہے. اس لیے میرے دوستو ہم انسان ہیں، ہم سے گناہ ہو جائے تو گناہ کے بعد توبہ کرو. جب توبہ کر لو تو پھر اس پہ جم جاؤ. استقامت اسی کا نام ہے. بہرحال میں نے یہ 3 باتیں آپ کے سامنے عرض کی ہیں کہ ہم نے لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد ایگریمنٹ سائن کر لیا ہے. جب آپ ایگریمنٹ سائن کر لیتے ہیں تو اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزاریں گے، اب اللہ بادشاہ کی مرضی ہوگی. ہاں تم سے غلطی ہو جائے تو اس مالک سے معافی مانگو، وہ تمہیں معاف کر دے گا، اور معافی مانگنے کے بعد پھر اس ایگریمنٹ پہ جم جاؤ. اللہ تعالی ہم سب کو استقامت کی دولت سے مالا مال فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.